اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. پچھلے درس میں ہماری گفتگو الولاء والبراء پر شروع ہوئی تھی، یعنی اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرنا، اور اسی محبت یا اسی نفرت کی بنیاد پر اللہ ہی کے لیے دوستی کرنا اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کرنا۔ اس موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی تھی اور جو بنیادی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکی تھی۔ الولاء اور البراء کا جو ڈیفینیشن ہے میں نے وہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ الولاء قریب ہونے کو اور سپورٹ کرنے کو اور محبت اور نصرت کرنے کو اور تعظیم کرنے کو کہتے ہیں، اور الولاء کی جو بنیاد ہے وہ قلبی محبت ہے، دل سے جو محبت ہوتی ہے وہ اس کی بنیاد ہے۔ اور البراء جو ہے یہ دشمنی کرنے، بغض رکھنے اور براءت کا اعلان کرنے کو کہتے ہیں، اور شریعت میں اس سے مراد یا شریعت میں اللہ تبارک و تعالی نے ولا کے معاملے میں یہ حکم دیا ہے کہ ایک مسلمان اللہ رب العالمین سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین اسلام سے اور قیامت تک ان کا اتباع کرنے والوں سے ولا رکھے، محبت رکھے، اور اس محبت کی بنیاد پر جن لوگوں سے تعلقات قائم کیے جاتے ہیں ان لوگوں سے تعلقات قائم کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے براء کے متعلق، یعنی دشمنی، نفرت اور براءت کا اعلان کرنے کا جو معاملہ ہے اس کے متعلق ہمیں اس بات کی خبر دی ہے یا ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم کفار سے اور کفر سے اور ان لوگوں سے جو اللہ کے علاوہ اپنی عبادت کیے جانے پر راضی ہوتے ہیں، اور ان تمام لوگوں سے ہم ولا یعنی براء رکھیں، ان تمام لوگوں سے بغض رکھیں، دل کے اندر نفرت ہونی چاہیے، اور ان تمام لوگوں سے ہماری براءت کا اعلان ہونا چاہیے۔ اور مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو مسلمان تو ہیں لیکن فاسق ہیں، گنہگار ہیں، تو ان کے گناہ کے حساب سے ہم اور آپ ان سے اپنے دل کے اندر بغض یا نفرت رکھیں گے۔ یہ بنیادی بات تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے گفتگو کی تھی کہ ولا اور براء کا جو چیپٹر ہے یہ عقیدے کا بہت اہم چیپٹر ہے، اور اس چیپٹر کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مسلمانوں میں دو بڑے بڑے فتنے رونما ہوئے۔ پہلا فتنہ تکفیر کا فتنہ ہے۔ یہ ان لوگوں میں رونما ہوا جنہوں نے الولاء اور البراء کے عقیدے میں غلو کیا، بہت زیادہ آگے چلے گئے، اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی کافر قرار دینا شروع کر دیا۔ تو یہ تکفیر کا فتنہ معاشرے میں پیدا ہوا، اور اس عقیدے کو نہ سمجھنے اور اس کو بالکل چھوڑ دینے کے نتیجے میں کیا ہوا، بہت سارے لوگوں نے کافروں کو بھی اپنا دوست بنا لیا، حتیٰ کہ دین اسلام کے ساتھ ساتھ بقیہ جتنے باطل ادیان ہیں ان تمام ادیان کے تعلق سے یہ کہنے لگے کہ تمام دین کو ملا دینا چاہیے اور ایک انسانیت والا مذہب، ایک انسانیت والا دین قائم کر دینا چاہیے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے دین کی جانب اگر پلٹ کر دیکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرنے والا ہے۔ تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں، اور ان دونوں کے بعد جو تیسری قسم ہے وہ اہل السنہ والجماعہ کی قسم ہے۔ اہل السنہ والجماعہ جس کو آپ اہل الحدیث کہتے ہیں، جس کو آپ سلفی کہتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اللہ رب العالمین کے کلام کے سامنے سر خم تسلیم کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے کلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو صحابہ کرام کے فہم اور ان کے منہج پر چلتے ہوئے سمجھتے ہیں۔ یہ اہل السنہ والجماعہ ہے۔ ان کا موقف اس مسئلے میں یہ ہے کہ اعتدال والا راستہ اختیار کیا جائے، وسطیت والا، بیچ والا، درمیان والا راستہ اختیار کیا جائے، اور اسی درمیان والے راستے پر ہم نے گفتگو شروع کی تھی۔ آپ نے ولا کا مطلب سمجھ لیا۔ ولا کی بنیاد محبت ہے، اور اسی محبت کی بنیاد پر انسان تعلقات قائم کرے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، دوستی والا تعلق قائم کرے اس کو ولا کہتے ہیں۔ اور براء کا مطلب آپ نے سمجھ لیا کہ اس انسان سے دل میں بغض ہوتا ہے، جس سے اللہ رب العالمین نے بغض رکھنے کا حکم دیا ہے، جیسے تمام کفار ہیں دل میں ان کے متعلق بغض ہونا چاہیے، اور اسی بغض کی بنیاد پر ان کے ساتھ تعلقات قائم کیے جائیں گے۔ تو اصلاً یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے
مسلمان بھائی سے یا تمام مسلمانوں سے دل سے محبت رکھے گا اور اپنے تعلقات اس محبت کی بنیاد پر استوار کرے گا، بنائے گا، دوستانہ تعلق رکھے گا، ہر مشکل میں چاہے وہ انسان وہ اس کا مسلمان بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو اس کے ساتھ کھڑا رہے گا، اگر ظالم ہے تو روکے گا، مظلوم ہے تو اس کو بچائے گا۔ اور جہاں تک کفار کا تعلق ہے یا جن لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی نے برات کا بغض رکھنے کا حکم دیا ہے تو ان لوگوں سے دل کے اندر بغض یہ اصل ہے۔ البتہ ان کے ساتھ ظاہری طور پر کیسے معاملہ کیا جائے تو ظاہری طور پہ ان کے ساتھ معاملات کرنے میں تفصیل ہے۔ آپ ان سے برات کا اعلان کریں گے لیکن کیا ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے؟ ایسا نہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئی۔ پھر اس کے بعد ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ جن لوگوں کے ساتھ محبت کرنی ہے یا جن لوگوں کے ساتھ نفرت کرنی یا جن لوگوں سے دوستی اس محبت کی بنیاد پر رکھنی ہے یا جن لوگوں سے اس بغض کی بنیاد پر جو ان کے متعلق ہمارے دل میں ہے اس کی بنیاد پر دشمنی رکھنی ہے، ان لوگوں کی 3 اقسام ہیں بنیادی طور پہ۔ پہلی قسم میں نے بیان کی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خالص مؤمنین ہیں، جن کے اندر 100% ایمان ہے، اور ان تمام لوگوں میں سب سے پہلے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر تمام انبیاء ہیں، پھر تمام صحابہ کرام ہیں، پھر صدیقین، شہداء، صالحین ہیں، اور قیامت تک ان کا اتباع کرنے والے لوگ ہیں۔ ان لوگوں سے 100% محبت ہونی چاہیے، اور اسی محبت کی بنیاد پر ان لوگوں سے ہمارا تعلق دوستانہ ہونا چاہیے۔ اور ولا کے تعلق سے میں نے جو باتیں بیان کی ہیں کہ ان سے محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی مدد کرنا اور ان کے سپورٹ میں کھڑا رہنا، یہ پہلی قسم ہو گئی۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو بالکل اس کے برعکس ہے، بالکل اپوزٹ ہے، یعنی جن کے اندر ایمان نام کی کوئی شے نہیں ہے، وہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، ملحدین ہیں، مرتدین ہیں، منافقین ہیں۔ ایسے لوگوں سے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان سے 100% دل سے بغض رکھیں، نفرت ان کے تعلق سے ہونی چاہیے۔ اور میں نے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ کفار و مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کی حق تلفی کرنے والے ہیں، عبادت اللہ کا حق ہے، غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دینے والے ہیں اور آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ظاہر سی بات ہے ہمارے دل کے اندر محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ شریعت ہے، شریعت ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ تمام کفار سے، تمام مشرکین سے، اور تمام ملحدین سے، اور تمام وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو ترک کر دیا، تمام مرتدین سے اور تمام منافقین سے ہم کیا رکھیں؟ دل میں بغض رکھیں۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو پہلی ہی قسم سے یا پہلی قسم مسلمانوں کی ہے لیکن ان کے اندر ایمان 100% تھا، لیکن تیسری قسم میں یہ لوگ بھی مسلمان ہیں لیکن ان کے اندر ایمان 100% نہیں، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اندر ایمان بھی ہے اور گناہ بھی ہے، جن کے اندر ایمان بھی ہے اور معصیت بھی ہے، جن کے اندر ایمان بھی ہے اور فسق و فجور بھی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے، موحد آدمی، موحد توحید والا آدمی، لیکن شراب بھی پیتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، دیگر برائیاں بھی انجام دیتا ہے، تو اس انسان کے تعلق سے شریعت ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے، اور یہ سلف کا متفقہ فیصلہ ہے، سلف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسے انسان سے اس کے ایمان کی بنیاد پر محبت کی جائے۔ ابھی دل کی بات ہو رہی ہے، ان سے تعلق کیسے قائم کرنا ہے بتاؤں گا۔ تو دل کی جہاں تک بات ہے، ایسے لوگوں سے ان کے ایمان کی بنیاد پر جتنا ایمان ہے اس اعتبار سے آپ کے دل میں ان کے ایمان کی وجہ سے محبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ کافر نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے۔ خوارج کا جیسا کہ عقیدہ ہے کہ ایک انسان اگر اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا کافر ہو جائے، یہ خوارج کا عقیدہ ہے جو گمراہ فرقہ ہے، لہذا وہ کافر ہرگز نہیں ہے، وہ مسلمان ہے لیکن فاسق ہے، وہ مسلمان ہے لیکن گنہگار ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ان کے ایمان اور ان کی نیکی کی وجہ سے دل میں محبت ہونی چاہیے، اور ان کے گناہ اور ان کی معصیت کے بقدر جتنا گناہ ہے اسی حساب سے آپ کے دل میں اس گناہ پر بغض، اس گناہ پر نفرت ہونی چاہیے۔ یہ تو دل کا معاملہ ہوا، یہ دل کا معاملہ ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے جن میں یہ دونوں چیزیں بیک وقت پائی جاتی ہیں، یعنی وہ مسلمان بھی ہے اور گنہگار بھی ہے، تو دل کے تعلق سے ہم نے گفتگو کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ ان سے معاملات کیسے رکھے جائیں، ولا والا معاملہ رکھا جائے یا برا والا معاملہ رکھا جائے، ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھی جائیں یا ان سے برات کا اعلان کر دیا جائے۔ بہت اہم سوال ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں میرا پڑوسی شراب پیتا ہے، ہاں نماز بھی پڑھتا ہے، بہت پیسے والا ہے، حج بھی کر کے آیا ہے،
کیا کریں؟ چھوڑ دیں، سلام نہ کریں، قطع تعلق ہی کر لیں؟ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں میرے فلاں رشتہ دار ہیں، گھر میں تعویذ بھی باندھتے ہیں، نظر و نیاز بھی کرتے ہیں، کیا کریں؟ مطلقاً ان کو ترک کر دیں، ان سے قطع تعلق ہو جائے، یا ان کے یہاں جاتے رہیں، ان سے تعلقات بنا کر رکھیں؟ تو شریعت نے اس سلسلے میں بہت اچھی وضاحت آپ کے سامنے آپ کی رہبری کے لیے پیش کی ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے درس میں کہ ایسے لوگوں کے متعلق سب سے پہلے آپ کو یہ بات دیکھنی ہے، یہ چیز دیکھنی ہے کہ انہوں نے جو گناہ انجام دیا ہے، یہ گناہ کہیں انہوں نے کسی مجبوری کے تحت تو انجام نہیں دیا۔ مجبوری جیسے ہو سکتا ہے اس گناہ کو کرانے کے لیے ان کو گن پوائنٹ پر رکھا گیا۔ تو مجبوری میں انسان اگر گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے درگزر فرما دیا، حتیٰ کہ شرک بھی کرتا ہے، کفر بھی کرتا ہے، گن پوائنٹ پہ اگر کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے صاف طور پر قرآن مجید کے اندر کہا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جسے مجبور کیا جائے، دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو، اور اس مجبوری کی وجہ سے وہ انسان کفر یا شرک تک کر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرے گا۔ تو کوئی انسان جس کو آپ اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، تو سب سے پہلی چیز اگر وہ مجبوری کی بنیاد پر کر رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ انسان نفرت کے لائق نہیں ہے، وہ انسان مومن ہے اور آپ کی محبت کا مستحق ہے۔ مجبوری کی دوسری مثال، وہ انسان جاہل ہے، کسی عمل کی مثال کے طور پہ تعویذ پہنتا ہے، اس بیچارے کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ تعویذ پہننا یہ شرک ہے، سودی لین دین کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سودی لین دین جائز ہے، اس کا علم ہی نہیں ہے، لہذا وہ انسان اللہ کے یہاں معذور ہے، اس لیے کہ اس کو علم ہی نہیں۔ جب علم ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اللہ اس کی پکڑ نہیں کرے گا۔ اور میں نے اس کی مثال میں یا اس کے دلیل کے طور پہ میں نے وہ روایت آپ کے سامنے بیان فرمائی تھی کہ ایک غزوہ میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا، بعض لوگوں کے پاس بنی جزیمہ ایک قبیلہ ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا، آپ گئے اور اسلام کی دعوت ان کے سامنے رکھی، ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن زبان سے انہوں نے کچھ ایسا کہہ دیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سمجھا ان لوگوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا۔ اسلام انسان جب قبول کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اسلمنا، ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا سبقنا، ہم بددین ہو گئے، ہم نے دین بدل دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، بلکہ اسلام کے انکار میں یہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دین بدل دیا، تمہارا دین اپنے پاس رکھو۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے غلط سمجھ لیا، نتیجے کے طور پہ اسی موقع پر انہوں نے بہت سارے ان مسلمانوں کو غلطی سے قتل کر دیا، بعض کو قیدی بنا لیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ کافر ہے، اپنی فوج کو حکم دیا کہ جن کے پاس جو قیدی ہیں ان کو قتل کر دو، لیکن صحابہ کرام موجود تھے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ نہیں جائے گا ہم قتل نہیں کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب معاملہ آیا تو آپ نے اپنی دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور 2 مرتبہ کہا اے اللہ، خالد ابن ولید نے جو کیا ہے میں اس کے اس عمل سے بیزار ہوں، میں اس کے اس عمل سے براءت کا اعلان کرتا ہوں۔ اس روایت کی شرح میں نے بیان کیا تھا، مفسرین نے اور شارحین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو ملامت نہیں کی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مجرم نہیں ٹھہرایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ان سے براءت کا اعلان کرنے پر ایک چیز رکاوٹ بن رہی تھی، اور وہ چیز کیا تھی؟ وہ چیز ان کا عذر۔ کون سا عذر؟ ان کی غلط فہمی یا ان کی اجتہادی غلطی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ حافظ ذہبی نے نقل کیا، بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کسی دیت کا سوال نہیں کیا۔ دیت کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ اگر ایک مسلمان کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو بدلے میں قتل کیا جائے، اور اگر غلطی سے قتل کر دے تو پھر اس کے گھر والوں کو معاوضہ دینا پڑے گا، اس کو دیت کہتے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے غلطی سے قتل کیا تھا، دیت بنتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں گرچہ یہ عمل غلط تھا لیکن ان کی اجتہادی غلطی تھی جو رکاوٹ بن رہی تھی ان سے براءت کا اعلان کرنے پر۔ تو سب سے پہلی چیز، اگر کوئی انسان کسی عذر کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے کسی گناہ کو انجام دے تو ایسی صورت میں وہ انسان نفرت یا بغض یا براء کا مستحق نہیں ہے۔
اس سے محبت کی جائے گی اور اس محبت کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات یعنی ولا کا جو مفہوم میں نے بیان کیا وہ رکھا جائے. اب آگے بڑھتے ہیں. آپ نے کسی انسان کو دیکھا کہ وہ انسان مجبور نہیں ہے، معذور بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ کوئی انسان ہے جو موحد ہے، توحید والا ہے، شرک وغیرہ نہیں کرتا، نمازیں پڑھتا ہے لیکن شراب بھی پیتا ہے، کوئی مجبوری نہیں، اس کو معلوم ہے شراب حرام. تو ایسی صورت میں اب اس انسان سے آپ اپنا تعلق کیسا رکھیں؟ کیا اس کو چھوڑ دیں یا اس سے اپنا جو رشتہ ہے وہ بنا کر رکھیں؟ میں نے ایک دوسری بھی مثال پیش کی. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کا کوئی رشتہ دار ہے جو نظر و نیاز کرتا ہے، تعویذ پہنتا ہے اور لوگوں کے مزاروں پہ جاتا ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے ہم اپنا تعلق رکھیں یا نہ رکھیں، ان کے یہاں سے کھانا آئے تو کھائیں یا نہ کھائیں. تو اس سلسلے میں شریعت نے بہت اچھی وضاحت ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کی. دیکھیے، استاد محترم ہے فضیلت الشیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ، مدینہ کے بہت بڑے عالم ہیں، فقیہ ہیں. انہوں نے اس مسئلے میں بہت اچھی وضاحت پیش کی. چنانچہ شیخ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے تعلقات کے قائم کرنے میں بنیادی طور پر دو چیزوں کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے. ایسے لوگوں سے تعلقات قائم کرنے میں دو چیزوں کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے ان کا ظاہری عمل. ان کا ظاہری عمل کیا مطلب ہوا؟ یعنی اگر ان کی نیکیاں زیادہ ہے تو موالات کا جو پلڑا ہے وہ بھاری رہے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کم ہیں، ظاہری طور پہ ہم دیکھتے ہیں ایک انسان ہے جھوٹ بولتا ہے لیکن موحد ہے، نماز سب پڑھتا ہے ٹھیک ٹھاک سے، اچھا مسلمان ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، ایک بری عادت ہے، گناہ کرتا ہے، تو نیکیوں کا پلڑا اس کا بھاری ہے. تو ایسی صورت میں ہمارا اس سے تعلق کیسا رہے گا؟ ہمارا اس سے تعلق جب اس پر بات کی جائے گی تو ہم کہیں گے کہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق موالات والا رہے گا. موالات کا معنی میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا، پچھلے درس میں بھی بیان کیا. موالات کا معنی کیا ہے؟ کہ اس انسان سے محبت کی جائے. محبت کے بارے میں بات ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کے نیکی کے حساب سے محبت ہوگی. محبت کی جائے، اس کی مدد کی جائے، اس کی تعظیم کی جائے اور اس کا سپورٹ کیا جائے. یہ موالات کا معنی ہے، شرعی معنی. تو جس انسان کی نیکیاں زیادہ ہیں، موالات کا پلڑا بھاری رہے گا. آپ کا اس سے تعلق مدد کے معاملے میں، تعظیم کے معاملے میں، محبت کے معاملے میں اور اس کے سپورٹ کرنے کے معاملے میں آپ کا اس سے تعلق بہتر رہے گا، موالات کا پلڑا بھاری رہے گا. اور اگر اس کی نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہے، تو اسی کا الٹا کر دیجئے، اسی کا الٹا کر دیجئے. موالات کا پلڑا نیچا رہے گا اور براء کا پلڑا اوپر رہے گا. براء کا معنی میں نے بیان کیا. براء کا معنی کیا ہے شرعی اعتبار سے؟ بغض، نفرت، دشمنی اور براءت کا اعلان کرنا کہ تمہارا راستہ الگ، میرا راستہ الگ. تو اگر کوئی انسان مسلمان ہے، نیکیاں بھی انجام دیتا ہے، گناہ بھی انجام دیتا ہے، لیکن گناہ کا پلڑا اگر بھاری ہے تو آپ کا تعلق اس انسان سے براءت والا ہونا چاہیے کہ بھائی تمہارا راستہ الگ، میرا راستہ الگ. ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ایک چیز ہو گئی. میں نے کہا دو چیزوں کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے، یہ پہلی چیز ہوئی. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے، اچھا دوسری چیز کو بیان کرنے سے پہلے یہ کہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ پہلی چیز کو دیکھیں اس کے بعد دوسری چیز کو دیکھیں الگ الگ، ایسا نہیں، بلکہ جتنی چیز میں بتانے جا رہا ہوں ان تمام چیزوں کو بیک وقت ایٹ اے ٹائم دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو پہلی چیز آپ نے کیا دیکھا؟ اس کے اعمال کا معاملہ، نیکی زیادہ ہے یا گناہ زیادہ ہے. اب دوسری چیز جو دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کے تعلق کو بنانے میں شرعی مصلحت کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے.
کیا رکھنا ہے؟ شرعی مصلحت کو. میں ابھی معاملہ کلیئر ہو جائے گا. ایسے انسان کے تعلق سے جو نیکیاں بھی انجام دیتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، ایسے انسان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں آپ کو شرعی مصلحت کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، شرعی مصلحت کو نظر کے سامنے رکھنا ہے، اس کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ شرعی مصلحت کیا ہے نا؟ شرعی مصلحت کیا ہے؟ تو شرعی مصلحت سے 4 چیزیں مراد ہیں. کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں مراد ہے شرعی مصلحت سے. سب سے پہلی مراد دین کی مصلحت. دین کی مصلحت. کون سی مصلحت؟ دین کی مصلحت، یعنی دین کے اوپر کوئی ضرب نہیں پڑنی چاہیے. اس کی مثال علماء نے بیان کی ہے، یعنی دیکھا جائے گا کہ دین اور شریعت کی روح سے اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا زیادہ بہتر ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان بہت خراب قسم کا بدعتی ہے، بہت خراب قسم کا بدعتی انسان ہے، بہت بڑی بدعتوں کو انجام دیتا ہے، تو ایسی صورت میں سلف کا یہ موقف ہے کہ ایسے لوگوں سے ظاہری طور پہ آپ براءت کا اعلان کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے بدعتی کا ساتھ دیا تو سنت مر جائے گی، اور سنت شریعت کی بنیاد ہے. لہذا ایک بدعتی انسان ہے، معمولی بدعت نہیں، بڑی بدعتوں کو انجام دیتا ہے، گرچہ کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، لیکن بڑی بدعتوں کو انجام دیتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں سے آپ ظاہری طور پہ برات کا اعلان کریں. گرچہ آپ کے دل میں محبت ہے اس کے ایمان کی وجہ سے، آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کریں گے اپنے خلوت میں، جب آپ تنہائی میں رہیں، لوگوں کے سامنے نہ رہیں، تو آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کریں گے، جیسا کہ سلف کا معمول ہے. بعض لوگ ایسے تھے سلف کے زمانے میں کہ وہ ظاہری طور پر بدعتی تھے لیکن ایمان والے تھے. جب ان کا انتقال ہوتا تو اعلانیہ طور پہ ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کی جاتی تھی، اعلانیہ طور پہ دعائیں مغفرت نہیں کی جاتی تھی، لیکن چونکہ وہ مومن ہیں لہذا اکیلے میں تنہائی میں سلف ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتے تھے. تو پہلی مصلحت، شرعی مصلحت میں سب سے پہلی مصلحت دین کی مصلحت ہے. دین کے اوپر ضرب نہیں لگنی چاہیے. اگر آپ بدعتی کا سپورٹ کریں گے دین ختم ہو جائے گا، سنت ختم ہو جائے گا، اور بدعت کو بڑھاوا ملے گا، بدعت پھلنے پھولنے لگے گا. سب سے پہلی مصلحت کون سی ہے؟ دین کی مصلحت. اچھا، دوسری مصلحت ہے تعلق بنانے والے کی مصلحت. تعلق بنانے والے کی مصلحت، مثلا میں اگر اپنے کسی مسلمان پڑوسی کے ساتھ تعلق بنانا چاہتا ہوں، اور وہ مسلمان ہے لیکن گنہگار بھی ہے، مسلمان ہے پلس اعلانیہ طور پہ، کیونکہ چھپ کر کے کوئی انسان گناہ کرے آپ کو کیا معلوم، وہ تو صرف اللہ کو معلوم. یہاں وہ مسلمان جو ایمان والا بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور فاسق اور گنہگار بھی ہے، تو یہاں گناہ سے مراد اعلانیہ گناہ ہے جو ہر انسان دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں مثال دیتا ہوں. میرا ایک پڑوسی ہے جو نماز پڑھنے والا بھی ہے، مومن ہے، لیکن ساتھ ساتھ گنہگار بھی ہے. مثال کے طور پہ وہ تعویذ لٹکاتا ہے. ٹھیک ہے، تو تعویذ لٹکانا یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے. ایسے انسان سے میں اپنا تعلق بنانا چاہوں تو ایسی صورت میں پہلی مصلحت میں نے بیان کر دی، دین کی مصلحت. ٹھیک ہے، دوسری مصلحت میں نے بیان کی کہ تعلق بنانے والے کی خود کی مصلحت، یعنی اس مثال میں میری مصلحت، میں تعلق بنا رہا ہوں نا ان سے، تو میری مصلحت بھی نظروں کے سامنے رہنی چاہیے. تعلق بنانے والے کی مصلحت، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اس مسلمان کے ساتھ میل جول، اس سے دوستی، اس کے ہاں آنا جانا، اس کی صحبت اختیار کرنا اگر میرے ایمان کو خراب کر دے تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ دور رہا جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر اس انسان سے آپ کا تعلق آپ کے ایمان کو خراب کر دے
آپ کو الٹا نقصان ہونے لگے. وہ سگریٹ پیتا ہے, آپ کو بھی عادت لگ جائے. اگر یہ خوف ہو کہ اگر میرا اس سے تعلق بن گیا تو اس کی بری صحبت کا اثر میرے اوپر بھی ہو جائے گا, تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ دور رہیں, آپ برات کا اعلان کریں. تمہارا راستہ الگ, میرا راستہ الگ. دل میں محبت ہے, ابھی ظاہری تعلق کی بات ہو رہی ہے, دل میں تو محبت ہے کیونکہ وہ ایمان والا ہے. تو دوسری مصلحت کیا ہے؟ تعلق بنانے والے کی خود کی مصلحت. تو اگر آپ کی مصلحت اس میں ہے کہ آپ دور رہیں تو یہی آپ کے لیے بہتر. اور اگر اس کے ساتھ تعلق بنانے میں آپ کو اس بات کا خطرہ نہیں ہے, آپ کو یقین ہے پکا کہ میں اس انسان کے ساتھ اگر رہوں تو اس کا اثر میرے اوپر نہیں پڑے گا, بلکہ ہو سکتا ہے مجھ سے اس انسان کو فائدہ ہو, مجھ سے اس انسان کو فائدہ ہو, تو ایسی صورت میں آپ تعلق بنا کر رکھیے. یہ دوسری مصلحت ہو گئی. میں پھر کہتا ہوں, جتنی چیزیں میں بیان کر رہا ہوں یہ 4 مصلحتیں ہیں. ان چاروں مصلحتوں کو بیک وقت آپ کو خیال رکھنا ہے. ان چاروں مصلحتوں کا ایٹ اے ٹائم 2 مصلحتیں ہو گئی. تیسری مصلحت کیا ہے؟ اس انسان کی مصلحت جس سے آپ تعلق قائم کر رہے ہیں, جو مسلمان بھی ہے اور گنہگار بھی ہے. اس انسان کی مصلحت کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے, اس کا خیال کرنا ہے. اس انسان کی مصلحت سے مراد یعنی اگر اس کے ساتھ محبت اور مودت کا اظہار, اپنی دوستی کا اظہار اگر اس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے تو آپ کا اس کے ساتھ دوستی اور موالات کا رشتہ قائم کرنا بہتر ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ اس کے ساتھ میل جول رکھیں گے, تعلق رکھیں گے, دوستانہ تعلق رکھیں گے اس دلی قلبی محبت کی بنیاد پر, تو ایسی صورت میں ممکن ہے وہ انسان عار اور شرم محسوس کرے, اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ یہ انسان جو مجھ سے اچھا ہے ایمان میں گنہگار ہوں پھر بھی مجھ سے محبت کا مودت کا اظہار کرتا ہے, شرم محسوس ہو, ممکن ہے وہ اس گناہ کو چھوڑ دے. تو اگر آپ کا اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا, اسی طریقے پر آپ کا اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں اگر اس انسان کی مصلحت ہے اس اعتبار سے کہ آپ اس انسان کے ساتھ اگر رہیں گے تو آپ کی اچھی صحبت کا اثر اس کے اوپر پڑے گا, آپ کے سمجھانے کا اثر اس کے اوپر پڑے گا. آپ جانتے ہیں کہ یہ انسان سمجھدار ہے, اگر میرا اس سے رشتہ اور تعلق رہا تو میں سمجھاؤں گا, انشاءاللہ یہ سمجھ جائے گا. تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس سے تعلقات بنا کر کے رکھیں, موالات اس کے ساتھ قائم رکھیں. اور اگر معاملہ بالکل اس کا الٹا ہو کہ اس انسان سے جب تک آپ رشتہ نہیں توڑیں گے تب تک وہ انسان سدھرنے والا نہیں ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں لاتوں کے بھوت, تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ شدت اختیار کرنی پڑتی. تو اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کا علاج ہی یہی ہے کہ آپ اس سے قطع تعلق ہو جائیں, برات کا اعلان کریں, تو اس انسان کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے. ہو سکتا ہے وہ احساس اس کے دل میں پیدا ہو, شرم محسوس ہو کہ مجھ سے اتنے اچھے مسلمان کا, مومن کا تعلق تھا, رشتہ تھا, میرے اس گناہ کی وجہ سے اس نے اپنا رشتہ توڑ لیا, میری دعوت میں نہیں آئے, میرے تحفے کو قبول نہیں کیا. تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے وہ انسان سدھر جائے. لہذا اگر آپ کا اس سے تعلق توڑنا اس انسان کی مصلحت ہے, اس انسان کے حق میں مفید ہے, تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے تعلق توڑ لیں. لیکن میں پھر کہوں گا دل میں محبت ہے, دل میں محبت ہے کیونکہ وہ انسان مومن ہے, اس کے ایمان, اس کے اسلام, اس کی توحید کی وجہ سے آپ کے دل میں محبت ہے. ابھی ظاہری تعلق کی بات ہو رہی ہے. یہ 3 مصلحتیں ہو گئی. پہلی مصلحت کیا تھی؟ دین کی مصلحت. دوسری تعلق قائم کرنے والے کی مصلحت. تیسری جس سے تعلق قائم کیا جا رہا ہے اس کی مصلحت. اور چوتھی مصلحت ہے تمام مسلمانوں کی مصلحت. کیا مطلب ہوا؟ یعنی اگر اس شخص سے محبت کا اظہار, اس سے دوستی, اگر اس کی وجہ سے دوسرے مسلمان غلط فہمی کے شکار ہو جائے تو آپ کو پھر اس سے محبت نہیں رکھنی, اس سے دوستی نہیں رکھنی. مثال کے طور پہ ایک انسان ہے جو شراب پیتا ہے, آپ نہیں پیتا ہے, آپ اچھے مسلمان ہیں, وہ انسان شراب پیتا ہے. اگر آپ کو یہ خدشہ ہو, یہ خوف ہو کہ اگر میں اس سے تعلق بناؤں گا, اس کے ساتھ رہنا سہنا کروں گا تو دوسرے مسلمان یہ سمجھیں گے لگتا ہے شراب پینا حلال ہے اسی لیے تو یہ اس کے ساتھ ہے.
اگر وہ انسان سودی کاروبار کرتا ہے اور آپ کا اس کے ساتھ رہنا دوسرے مسلمانوں کو غلط فہمی میں ڈال سکتا ہے کہ وہ سمجھیں گے کہ بھائی یہ اتنا اچھا پکا ایمان والا آدمی اس کے ساتھ ہے، اس کا مطلب سود کا کاروبار لین دین سب جائز۔ اگر یہ خوف ہے تو پھر اس سے آپ تعلق نہیں بنا سکتے، دور رہیے، ٹھیک ہے؟ یہ عام مسلمانوں کی مسئلے ہے۔ اور اگر اس شخص سے اگر آپ کی دوستی اور آپ کی قربت اگر دوسرے مسلمانوں کے لیے مفید ہے تو پھر آپ اس سے تعلق بنا کر رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس انسان سے اگر میں تعلق بنا کر رکھوں گا تو یہ اسی میں بھلائی ہے، ورنہ اگر میں نے تعلق توڑ لیا تو فتنہ ہو سکتا ہے، بعض لوگ بھڑک سکتے ہیں، معاشرے میں بگاڑ و فساد پیدا ہو سکتا ہے، بعض لوگ کہنے لگیں گے کہ مسلمان ہے، مسلمان سے بات نہیں کرتا ہے نا، فتنہ ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ میں نے ایک مثال بیان کی، اور بھی بڑے فتنے ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ میں اس سے تعلق بنا کر رکھوں، کیونکہ اگر میں نے تعلق توڑ لیا تو پھر معاشرے میں فتنہ برپا ہو سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے تعلق بنا کر رکھیں۔ یہ چوتھی مصلحت ہے جس کو میں نے کہا یہ عام مسلمانوں کی مصلحت۔ تو یہ 4 مصلحتیں ہو گئی۔ ان چاروں مصلحتوں کو، اور میں نے پہلی چیز کیا بیان کی تھی؟ اس کے ظاہری اعمال کو سامنے رکھنا۔ دوسری چیز میں نے بیان کی تھی شرعی مصلحت کو سامنے رکھنا، اور شرعی مصلحت یہ 4 ہیں۔ تو یہ چاروں شرعی مصلحت اور پہلی چیز یعنی اس کے ظاہری اعمال کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کرنا، ان دونوں کو ایک ہی نظر سے یعنی ایٹ اے ٹائم آپ کو دیکھنا ہے، پھر فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کا اس سے تعلق بہتر ہے یا لا تعلقی بہتر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مسئلہ بہت آسان نہیں ہے، یہ بہت نازک مسئلہ بھی ہے، لہذا اس کا سیکھنا سمجھنا اس کو یہ بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا بہت سارے لوگوں نے اس عقیدے کو نہیں سمجھا، اس مسئلے کو نہیں سمجھا تو گمراہ ہو گئے، کسی نے بہت غلو کر دیا، کسی نے چھوڑ دیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ جن کا تعلق اور جن کا سب سے چہیتا دوست ایک کافر ہے جو ان کا سب سے چہیتا دوست ہے، جگری دوست ہے، دکھ سکھ میں شامل ہوتے ہیں اور بالکل مسلمان بلکہ اس سے بھی زیادہ بہترین معاملہ کرتے ہیں، دل میں بھی محبت، لیکن اس کا اپنا سگا بھائی ہے جس کی ولادت اسی کے والدین سے ہوئی، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، دونوں میں 36 کا آنکڑا لگا ہوا ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق محبت والا ہونا چاہیے، اور کافر سے اصل یہ ہے کہ آپ کے دل میں بغض ہونی چاہیے۔ البتہ کافر کے ساتھ ظاہری طور پر کیسا معاملہ کریں تو انشاءاللہ اس کا ابھی بیان آئے گا۔ اصل تو یہی ہے کہ کافر سے آپ برات کا اعلان کریں گے۔ اگر آپ غلبے میں ہیں، مسلمان اگر غلبے میں ہیں تو ایسی صورت میں شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ کافروں سے برات کا اعلان کیا جائے، ان سے برات رکھی جائے۔ لیکن ہندوستان میں ہم اقلیت میں ہیں، اکثریت میں نہیں، تو انشاءاللہ ہماری گفتگو اس کے اوپر ہوگی۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں بیان کی ہیں کہ ایک وہ مسلمان جو مومن بھی ہے اور گنہگار بھی ہے، اس کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا، میں نے پوری تفصیل بیان کر دی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب کافر سے محبت کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ کافر سے اس کی دین کی بنیاد پر محبت اتنا حرام، بلکہ خود جو انسان کافر سے کافر کی دین کی بنیاد پر محبت کرے گا وہ خود کافر ہو جائے گا۔ آپ کسی کافر کے مذہب کی بنیاد پر محبت کر رہے ہیں، یعنی آپ اس کے مذہب سے محبت کر رہے ہیں، وہ مذہب جو باطل مذہب ہے اور وہ مذہب جو آپ کو اللہ کے ساتھ شرک سکھلاتا ہے، تو یہ تو کفر ہے۔ لہذا کافر سے اس کے مذہب اور اس کے دین کی بنیاد پر محبت کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ کفر ہے۔ اور کافر سے اس کے دین کے علاوہ کسی بھی بنیاد پر
دنیاوی فائدے یعنی دنیاوی اعتبار سے کسی بھی بنیاد پر محبت کرنا کفر تو نہیں ہے لیکن حرام ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ کچھ محبتیں ایسی ہیں جو کافر کے ساتھ جائز ہیں. انشاءاللہ میں اس کو بیان کرتا ہوں. دیکھیے کسی کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ اس سے محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے. میں نے کیا کہا تھا؟ ولا کی بنیاد کیا ہے؟ محبت ہے نا جی. کافر سے محبت کی کئی قسمیں ہیں. 2 قسم تو آپ نے سن رکھی ہے. پہلی قسم کیا ہے؟ کافر سے اس کی دین کی بنیاد پر محبت کرنا. اور میں نے یہ عرض کیا ہے کہ کافر سے اس کے مذہب اور اس کی دین کی بنیاد پر ہرگز محبت نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں دوست ہیں یعنی تمہارے دشمن ہیں. ومن يتولهم منكم فانه منهم. اور جو انسان تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ انہی میں سے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کفار سے ان کے مذہب اور ان کے دین کی بنیاد پر محبت نہیں کی جا سکتی، بلکہ یہ کفر ہے. ایمان اور شرک جمع نہیں ہو سکتا. دوسری قسم ہے وہ محبت جو کفر تو نہیں ہے لیکن ایمان کو ناقص کر دیتی ہے یعنی حرام ہے. ایمان کو ناقص کر دیتی ہے، کم کر دیتی ہے، گھٹا دیتی ہے. یعنی وہ محبت جائز ہے. جو چیز ایمان کو کم کرے گھٹا دے وہ جائز ہو سکتی ہے کیا؟ حرام ہے. مثال کے طور پہ مثال سے پہلے وہ محبت جو کفر نہیں ہے اور ایمان کو گھٹا دیتی ہے وہ اس کافر کے دین کے علاوہ کسی دوسری بنیاد پر اس سے محبت کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کافر سے اگر آپ دین کی بنیاد پر نہیں، کسی دنیاوی مصلحت، کسی دنیاوی فائدے کے حساب سے، اس کی وجہ سے اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو یہ عین ممکن ہے کہ آپ اس کی محبت میں پڑھ کر کے آہستہ آہستہ اس کے دین سے بھی محبت کرنے لگ جائیں. لہذا اسی لیے شریعت نے کافر سے دنیاوی اعتبار سے بھی یعنی دنیاوی کسی بھی چیز کی بنیاد پر، کسی وجہ کی بنیاد پر محبت کرنے کو حرام قرار دیا. اور اس کی 3 شکلیں ہو سکتی. کافر سے اس کے مذہب کے علاوہ دنیاوی کسی وجہ کی بنیاد پر محبت کرنا، اس کی 3 شکلیں ہو سکتی. پہلی شکل ہے کہ آپ کسی کافر سے کسی حرام چیز کی بنیاد پر محبت کریں. مثلا کوئی کافر ہے، بہت اچھا سنگر ہے، گویا ہے، سنگر ہے، بہت اچھا گانا گاتا ہے، تو اس کے گانے کی وجہ سے آپ اس کے فین ہو جائیں، اس سے محبت کرنے لگ جائیں، یہ حرام ہے. کافر آپ نہیں ہوں گے لیکن یہ حرام ہے. ایمان کو گھٹا دیتا ہے، ایمان کو کم کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے آپ آج اس کے سنگر ہونے کی وجہ سے اس سے محبت کر رہے ہیں، کل آپ اس کے دین سے راضی ہو جائیں گے، آپ اس کے دین کی بنیاد پر اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے، جو کہ کفر ہے. لہذا اسی لیے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ کافر سے کسی حرام چیز کی بنیاد پر محبت کرنا. دوسری چیز، کافر سے کسی مباح یعنی کسی جائز چیز کی بنیاد پر محبت کرنا، یہ بھی حرام ہے. مثال کے طور پہ میں نے ایک مثال بیان کی تھی. کوئی انسان ہے، کافر ہے، بہت اچھا ڈاکٹر، بہت اچھا علاج کرتا ہے. یہ علاج کرنا، ڈاکٹری کرنا، طبابت کرنا، یہ دنیاوی چیز ہے. آپ اگر اس کی ڈاکٹری کی وجہ سے اس سے محبت کرنے لگ جائے، شریعت کہتی ہے جائز نہیں. شریعت کہتی ہے کیوں؟ آج آپ اس کی ڈاکٹری کی وجہ سے محبت کر رہے ہیں، ممکن ہے کل اس کے دین اور اس کے مذہب کی بنیاد پر محبت کرنے لگ جائے. لہذا کسی جائز چیز کی بنیاد پر بھی کافر سے محبت نہیں کی جا سکتی. اسی طریقے پر تیسری شکل ہے کافر سے کسی دنیاوی مصلحت کی بنیاد پر محبت کرنا. آپ کافر سے اس لیے محبت کریں کہ آپ کا دنیا میں کچھ فائدہ ہو جائے.
شریعت کہتی ہے یہ بھی جائز نہیں، اور وجہ وہی ہے کہ یہ محبت آپ کو دین کی محبت کی جانب لے جانے والی. اور اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا ایک واقعہ. حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے جنگ کرنے کا پلان بنا رہے تھے کہ ان کے اوپر اب چڑھائی کی جائے، ان کے اوپر حملہ کیا جائے. یہ مسلمانوں کا سیکرٹ تھا، کافروں کو اس کا علم نہیں تھا. حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ یہ مکی تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، ہجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے. آپ نے سوچا کہ مسلمانوں کی کافروں سے جنگ ہوگی، ممکن ہے مسلمان ہار جائیں، اور یہ ممکن ہے. جنگ میں شکست کھانا یہ حق اور باطل کی دلیل تو نہیں ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی مرضی. مسلمانوں نے بہت ساری جنگوں میں شکست کھائی ہے. تو حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے سوچا اگر میرے بہت سارے رشتہ دار مکہ میں رہتے ہیں، اگر اللہ کی مرضی ایسی ہوئی اور مسلمان مشرکین سے ہار گئے تو کہیں یہ مشرکین میرے اہل و عیال پر، میرے رشتہ دار پر جو مکہ میں ہیں ظلم نہ کرنے لگ جائیں. یہ دنیاوی فائدہ تھا نا، دنیاوی فائدہ تھا. انہوں نے کیا کیا، ایک خط لکھا، ایک عورت کو دیا. اس خط میں لکھ دیا کہ مسلمانوں کی یہ پلاننگ ہے، یعنی مسلمانوں کا جو سیکرٹ تھا فاش کر دیا، لکھ کر کے بھیج دیا. ایک عورت کو دیا کہ جاؤ جا کر کے مشرکین مکہ کو دے دینا. کیوں؟ تاکہ اگر مسلمان ہار بھی جائیں تو ان کا یہاں سے ایک فیور ہے نا، انہوں نے خط لکھ کر کے دیا ہے، ایک فیور ہو اور مشرکین ان کے اہل و عیال کو ٹچ نہ کریں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے مطلع کر دیا، خبر دے دی. چنانچہ آپ نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کو بھیجا، اور راستے ہی میں اس عورت کو پکڑ لیا گیا اور وہ خط لے لیا گیا. مشرکین تک بات نہیں پہنچی. حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا کہ اے حاطب تم نے ایسا کیوں کیا، تو حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے اپنا عذر پیش کیا اور کہا کہ میں نے کفر و ارتداد اور اسلام کی مخالفت کرنے کے خیال سے ایسا نہیں کیا ہے. میرے دل میں ایمان ہے، میں مسلمان ہوں. ایسا نہیں ہے کہ مجھے اسلام یا مسلمانوں سے دشمنی ہے، میں منافق نہیں ہوں، کیونکہ یہ عمل تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ منافقت والا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے ارتداد یا اسلام مخالف جذبے میں ایسا نہیں کیا، بلکہ صرف اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے خیال سے یہ خط بھیج دیا تھا، میری نیت بری نہ تھی. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے عذر کو قبول کر لیا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الممتحنہ کی پہلی آیت نازل فرمائی اور کسی کافر سے کسی دنیاوی مصلحت کی بنیاد پر بھی محبت کرنے یا ان سے تعلق بنانے کو حرام قرار دیا. تو کسی کافر سے کسی دنیاوی مصلحت کی بنیاد پر اگر محبت ہے تو یہ بھی حرام ہے. یہ بھی کفر تو نہیں ہے، کفر نہیں ہے، لیکن یہ حرام ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی آدمی کافروں سے کسی حاجت یا اپنی کسی رشتہ داری کی بنیاد پر مودت یعنی محبت قائم کر لیتا ہے، جبکہ ایسا کرنا گناہ ہے اور اس کے ایمان کو ناقص کر دیتا ہے، لیکن ایسا کرنے سے وہ کافر نہیں ہو جاتا، جیسا کہ حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا. تو معاملہ واضح ہو گیا، کافروں سے ان کے دین کی بنیاد پر محبت کفر ہے، لیکن دین کے علاوہ کسی اور بنیاد پر محبت کفر نہیں ہے، لیکن یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. اچھا، محبت کی دو قسمیں بیان ہو گئی کافروں سے. پہلی قسم ان کی دین کی بنیاد پر محبت، دوسری قسم دین کے علاوہ کسی بھی بنیاد پر محبت، تیسری قسم یہ غور سے سنیے، تیسری قسم ہے وہ محبت جو انسان کے قابو میں نہ ہو، وہ محبت جو انسان کے قابو میں نہ ہو بلکہ طبعی اور فطری ہو، نیچرل ہو. انسان جان بوجھ کر محبت نہ کرے، محبت ہو جائے، یہ فطرت میں شامل ہے. جیسے باپ اور بیٹے کی آپسی محبت، باپ کافر ہے بیٹا مسلمان یا بیٹا کافر ہے باپ مسلمان، تو باپ اور بیٹے کی محبت، وہ جو محبت ہے وہ فطری محبت ہے، نیچرل ہے، اس پر انسان کا کنٹرول ہے.
بھائی باپ سے والد سے محبت کون نہیں کرتا؟ کیا اس محبت پر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ نہیں محبت نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں، یہ محبت فطری ہے، نیچرل ہے، اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اسی طریقے پر میاں بیوی کی آپسی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہودی عورتوں سے نکاح کو حلال قرار دیا، حلال قرار دیا ہے نا قرآن مجید کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ عورتیں جو یہودی ہوں لیکن محسن ہوں، تو ایسی پاک دامن ہو، یعنی ایسی یہودی عورتوں سے نکاح حلال ہے۔ ابھی اس پر بحث نہیں ہے کہ وہ کب بہتر ہے کب بہتر نہیں ہے، کیا اس کے مسائل، اس پر بات نہیں ہو رہی، حلال تو ہے نا، یہ سب کو معلوم۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی بہت واضح آیت موجود۔ تو اگر شوہر مسلمان ہے، بیوی یہودی ہے، تو شوہر اور بیوی کے درمیان شوہر اور بیوی والی محبت تو رہے گی، کیا اس محبت پر کنٹرول ہے؟ اگر وہ محبت نہ رہے تو شوہریت اور بیویت کا جو رشتہ ہے وہ ختم ہو جائے، وہ رہے گا ہی نہیں۔ کیسے آپ رہیں گے؟ تو جس طریقے پر باپ اور بیٹی کی محبت ہے یہ فطری محبت ہے، اسی طریقے پر میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی کی محبت ہے، یہ بھی فطری محبت ہے، گرچہ دونوں میں سے ایک کافر ہو، بیوی کافر ہو، یہودی ہو، یہودی مطلب کافر، اور شوہر مسلمان ہو، تو آپسی جو محبت ہے، نیچرل محبت، فطری اور طبعی محبت ہے، یہ محبت انسان کے قابو میں نہیں، یہ محبت انسان کے قابو میں نہیں ہے، لہذا اس محبت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی پکڑ نہیں کرے گا، اس محبت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی پکڑ نہیں کرے گا۔ لیکن ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، باپ مسلمان ہے بیٹا کافر، یا بیٹا مسلمان ہے باپ کافر، شوہر مسلمان ہے یا بیوی کافر ہے، فطری محبت اپنی جگہ، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے ان سے شرعی طور پر آپ محبت نہیں کر سکتے، بلکہ ان سے، ان کے کفر کی وجہ سے دل میں آپ کے بغض اور نفرت بھی ہونی چاہیے، دل میں بغض اور نفرت ان کے کفر کی وجہ سے آپ کے دل میں ہونی چاہیے، یہ واجب ہے، محبت نہیں کر سکتے، شرعی محبت نہیں کر سکتے۔ اور اس کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں کہ ایسے کافروں سے جو جن سے فطری محبت ہو، یہ محبت جائز ہے اور اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب ڈوب رہا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز لگائی تھی، کہا تھا نا بیٹا آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کیوں لگائی تھی؟ معلوم تھا بیٹا کافر ہے، وہ تو کہہ رہا تھا میں کسی پہاڑ پہ چلا جاؤں گا جہاں پانی نہیں پہنچے گی۔ تو ان کا اپنے بیٹے کو آواز دینا یہ کیوں تھا؟ کیونکہ یہ باپ تھے، وہ بیٹا تھا، باپ کی محبت کی بنیاد پر انہوں نے اپنے بیٹے کو آواز دی تھی۔ اسی طریقے پر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے، لیکن اجازت نہیں ملی۔ اجازت جب نہیں ملی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے تھے۔ آپ کا یہ رونا کیوں تھا؟ کیونکہ والدہ سے فطری محبت ہوتی، وہ کافرہ ہے لیکن والدہ سے فطری محبت ہے، اس محبت کی بنیاد پر آپ کے آنسو چھلک پڑے تھے۔ لہذا تیسری قسم کافروں سے محبت کی وہ محبت ہے جو فطری ہے، طبعی ہے، نیچرل ہے، اس محبت پر مواخذہ نہیں کیا جائے گا، لیکن اس سے، اس کے کفر کی وجہ سے دل میں آپ کے بغض اور نفرت ہونی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ڈانٹ پلائی، کہا کہ انہ لیس من اہلی انہ عمل غیر صالح، یہ تمہارے خاندان کا نہیں ہے، یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ تمہارے اہل و عیال میں شمار کیا جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے والدہ کی قبر کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اگر کوئی کافر آپ کا ایسا رشتہ دار ہے جس سے چاہے بیوی شوہر کا ماں بیٹ رشتہ ہو یا باپ بیٹے کا رشتہ ہو، اس سے آپ فطری محبت کر سکتے ہیں، لیکن شرعی جو محبت ہے وہ نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے کفر کی وجہ سے آپ کے دل میں بغض اور نفرت ہونی چاہیے۔ یہاں ایک ضروری وضاحت وہ یہ ہے کہ محبت کی بنیاد پر، محبت جو دل میں ہے اس محبت کی بنیاد پر کافروں سے تعلقات قائم کرنا یہ ایک الگ معاملہ ہے، اور دل میں بغض ہے، دل میں نفرت ہے، لیکن صرف ظاہری اعتبار سے حسن سلوک کرنا یا عدل و انصاف کا معاملہ کرنا یہ الگ چیز ہے۔
یہ جائز ہے، اس کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دے رکھی۔ مثلا آپ کسی کو کافر کو تحفہ دیتے ہیں، جائز ہے، اس کی مدد کر دیتے ہیں، جائز ہے، اس سے مدد لے لیتے ہیں، جائز ہے، اس کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، جائز ہے، کیونکہ دل میں آپ کے بغض ہے، اس کے ساتھ یہ تعلق آپ کا صرف ظاہری ہے، اس کو آپ ظاہری ولا کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ شیخ محمد ابن عمر بازمول حفظہ اللہ نے لکھا ہے، یہ ظاہری ولا ہے، باطنی نہیں ہے، ظاہری طور پہ، کیونکہ آپ مجبور ہیں، آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کی مدد کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے، کہاں جائیں گے؟ اور اللہ رب العالمین نے بھی اس کی اجازت دی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی عیادتیں کی ہیں، وہ جب بیمار پڑے تو ان کی عیادت کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ اسی طریقے پر آپ نے ان کے تحائف قبول کیے ہیں، ان کی دعوتیں قبول فرمائی ہیں، ان کے ساتھ خرید و فروخت کیا ہے، اور صحابہ میں سے بہت سارے ایسے صحابہ تھے جنہوں نے کفار کے تحفے کو قبول کیا اور ان کو تحفہ دیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا۔ یہ تمام چیزیں احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، بلکہ امہات الکتب جو ہے صحیح بخاری وغیرہ ان کتابوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، صحابہ کا اس طرح کا عمل موجود ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ان تمام چیزوں کی بنیاد ان سے محبت نہیں ہونی چاہیے، ظاہری طور پہ، صرف ظاہری طور پہ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں کی، دین کے معاملے میں وہ تم سے جنگ نہیں کرتے ہیں، غیر حربی کافر، غیر حربی، اور انہوں نے تمہیں جلا وطن نہیں کیا، تمہیں تمہارے ملک سے نکالا نہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرنے اور انصاف والا معاملہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ رب العالمین تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو کافروں سے انصاف کیا جائے گا اور ان سے حسن سلوک کر سکتے ہیں، لیکن وہ حسن سلوک دل میں محبت کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے۔ دل میں بہرحال کافر کے لیے بغض اور نفرت اس کے کفر کی وجہ سے لازمی اور واجب۔ اور اسی طریقے پر اچھا تفصیل کو چھوڑ دیا جائے، لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ظاہری اعتبار سے، میں نے کہا ظاہری اعتبار سے آپ حسن سلوک کر سکتے ہیں، تحفے لین دین کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کے تہواروں میں جا کر کے ان کو مبارکباد دینا شروع کر دیں، نہیں، یہ پھر ولا کا مسئلہ بن جائے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ پھر ولا کا مسئلہ بن جائے۔ آپ کافروں سے لین دین کر سکتے ہیں، تحفہ دے سکتے ہیں، تحفہ لے سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، لیکن ان کے تہواروں کے موقع پر مبارکباد نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی تہوار، ان کا تہوار یہ در حقیقت شرک ہے۔ وہ اپنے تہواروں میں کیا کرتے ہیں؟ غیر اللہ کی عبادت نہ کرتے ہیں۔ بھائی مسلمانوں کا جو تہوار ہوتا ہے اس میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، شکر بجا لاتے ہیں، اللہ کے لیے روزے رکھتے ہیں، اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، اور کفار کیا کرتے ہیں؟ اپنے تہواروں پر اللہ رب العالمین کی حق تلفی کرتے ہوئے اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو وہ اللہ کا شریک ٹھہرائیں اور ہم انہیں اللہ کا شریک ٹھہرانے پر مبارکباد دیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے ان سے حسن سلوک کرنے کا، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کے تہواروں پر انہیں مبارکباد دیں یا ان کے ساتھ خوشی منائیں یا ان کی خوشی میں شامل ہو جائیں یا اس خاص موقع پر ان کے تحفے کو قبول کریں۔ نہیں، تحفے آپ عام طور سے لین دین کر سکتے ہیں، لیکن اس خاص موقع پر آپ ان کے تحفے کو قبول نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ تحفہ دے سکتے، کیونکہ اس موقع پر تحفہ دینا یہ در حقیقت ان کے مذہب کی بنیاد پر آپ کا تعلق ہو جائے گا، جو کہ حرام ہے بلکہ کفر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جی، لہذا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کے ساتھ آپ اگر تعلق قائم کریں تو یہاں دو چیزیں ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ کہ وہ جو کافر ہے وہ غیر حربی ہونا چاہیے، غیر حربی یعنی مسلمانوں کا دشمن نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں سے جنگ کرنے والا، مسلمانوں کا ظاہری کھلا ہوا دشمن نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ان سے جو ہمارا حسن سلوک کا جو کچھ بھی معاملہ ہو وہ قلبی محبت کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے، ان کے کفر کی وجہ سے دل میں بہرحال بغض اور نفرت یہ لازم اور ضروری۔ میرے خیال سے باتیں اور بھی ہیں، انشاءاللہ ہم اس درس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور اگلے ہفتے
ممکن ہے کہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہوگی. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، جیسے کفار کے ساتھ معاہدہ کرنا، کفار کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا، اس کا کیا حکم ہے، اور بعض شبہات ہیں جس کو میں نے جمع کیا ہے اور علماء کے اقوال یا ان کے فتاووں کی روشنی میں اس کا جواب بھی تیار کیا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آپ مسلمان ہیں اور ہندوستان میں اقلیت میں، مائنورٹی میں ہے نا، آپ اکثریت میں تو نہیں ہے. اب یہاں اگر آپ کافروں سے برات کا اعلان کرنے لگ جائیں کیا ہوگا پھر، ہے نا؟ تو اس سلسلے میں شریعت کیا کہ دل سے تو آپ کو بہرحال محبت نہیں کرنا، بغض رکھنا ہے. ہندوستان میں بھی دل پر کون جھانکنے جا رہا آپ کے؟ ظاہری جو تعلق ہے وہاں ولا رکھا جائے یا بلا رکھا جائے، ہندوستان کی بات ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ اس تعلق سے بھی میں نے ارادہ کیا تھا آج ہی کے درس میں بیان کرنے کے لیے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، اس لیے انشاءاللہ اگلے درس میں ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خالص اپنے لیے محبت اور نفرت کرنے اور دوستی اور دشمنی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. هذا والله اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم.